بیٹھے تھے چودن کے پڑھے لکھے، دونوں بات کر رہے تھے کوئی آپس میں، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو گزرے نا، ان کا ایک عالم بیٹھا تھا، فخاذ اس کا نام تھا، آپ وہاں سے گزرے تشریف لائے تو آپ نے وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، وہ بات ایسی ان کی چل رہی ہوگی، تو آپ کا مشن یا تمام صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جائیں، اگر ہماری کوئی بات، ہمارے دین اسلام کی کوئی بات اگر کسی کو اچھی لگے، ہم کسی کو بتائیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن کر دے، وہ ایمان لائے، اس کو حق سچ بتانا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ان کو دعوت دی، چونکہ ان میں پڑھے لکھے لوگ اپنے حساب سے بیٹھے تھے، یہودیوں کے عالم بھی ان کے بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ، اس فخاذ کو کہا جو باتیں کر رہا تھا نا، جو بڑا بن رہا تھا، آپ نے اسے فرمایا اتق اللہ واسلم فواللہ انک لتعلم ان محمدا لرسول اللہ من عند اللہ جاءکم بالحق من عنده تجدونه مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل۔ آپ نے فرمایا فخاذ، اے یہودی اللہ سے ڈر اور اسلام کو قبول کر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دلی طور پہ جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، یہ ضد کی وجہ سے کہ باپ دادا کا دین ہے کیوں چھوڑیں، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر سے مخاطب کے سیغے سے کہہ رہے انکا لتعلم ان محمد لرسول اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فخاذ تجھے پتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تجھے اس بات کا علم ہے، اور تجھے یہ بھی علم ہے من عند اللہ جاءکم بالحق من عنده تجدونه مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل، تو عالم ہے ان کا اور تو جانتا ہے کہ جو تورات میں اور انجیل میں اللہ نے اپنے نبی کے اوصاف لکھے ہیں وہ حق اور سچ ہیں، جو حق اور سچ بات تو پڑھا ہوا ہے تو ان کو وہ پتا، ان کو بتا کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کر لو، شہادت کی گواہی دے دو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی رب العالمین تمہیں عزتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ لیکن وہ فخاذ آپ کا نا مذاق اڑانے لگا، اور اللہ کے بارے میں اس نے کچھ نازیبا الفاظ کہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، وہ کہا ابو بکر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کان کھول کے سنو، ہمیں تمہارے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں نعوذ باللہ کہنے لگا تمہارے خدا کو ہماری ضرورت ہے، وہ ہم سے مال مانگتا ہے، وہ زکوٰۃ کی باتیں کرتا ہے، وہ صدقہ کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ باتیں اس کی سنی نا، تو آپ کو جو غیرت ایمانی ہے نا وہ جوش میں آ گئی، آپ نے اس فخاذ یہودیوں کو جو عالم تھا اس کو ایسا تھپڑ رسید کیا نا کہ دن کو بھی اسے تارے دکھلا دیے، اور آپ نے ایک خوبصورت جملہ، اس وقت یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے، کسی کا قتل نہیں کریں گے، اس لیے آپ نے یہ جملہ بولا اور فرمایا لولا الذی بیننا و بینکم من العہد لضربت عنقک، اے فخاذ تو یاد رکھ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ نہ ہوتا نا تو آج میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی غیرت کو آپ دیکھیں یا آپ کی عاجزی انکساری کو دیکھیں، آپ کے ایمان لانے کی بات کریں، کسی بھی بات کو آپ لے لیں، کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جمعے کے ہر خطبہ میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد جو افضل انسان ہے نا، جن کو رب نے سب سے زیادہ عزتوں میں نوازا ہے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو نمازی ہیں نا، جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، نمازیوں والا دروازہ، انہیں باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والے ہیں انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو صدقہ دینے والے ہیں باب الصدقہ سے، صدقہ والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ رب کے فرشتے بلا رہے گے، اور تم نے اللہ کے راستے پہ دیا تھا، تم ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے تم نے گزرنا ہے۔ روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تیری ہی ہستی ہے جن کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، ان سارے دروازوں سے تجھے ہی بلایا جائے گا، تو نے یہ دین اسلام کے سارے کام بڑے خوبی انجام دیے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں، ایک نیا سال آنے والا ہے، 2024 ختم ہونے والا ہے۔ ویسے ہمارا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام کا، محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو دنیا داری کے اکثر معاملات چلتے ہیں نا وہ اس سال کے حساب سے چلتے ہیں۔ یہ عیسوی سال جس کو ہم کہتے ہیں 2024 اور 25 آنے والے چند دن باقی ہیں، آج 27 تاریخ ہے۔ اور اس سال میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا داری کے حوالے سے اکثر ہمارے معاملات یہ ہیں کہ وہ کلوز ہوتے ہیں اور پھر ہم اگلے سال میں داخل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جس طرح ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی ہے نا، ہم اپنے آپ کو اس بات پہ لے کے آئیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، اب ہم یہ کریں کہ جو نیا سال ہے نا اس میں ہم وقت کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ تو زندگی اور ہے، جب اسلام لائے نا تو آپ نے سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سارے کا سارا وقت پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ اور جب اسلام لائے نا تو پھر یہ تھا کہ جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا اللہ کے نام پہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ دے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک